نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف سے آیا مقدسہ نمبر 143 143 تلاوت کیے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں، میں آپ کو پہلے ہی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور بڑا فراڈ، جہل اجڑ، ایسے جہل اجڑ میں اکثر کہتا ہوں جن کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، زبانی بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا. میری مراد الرا لفظ ہی غلط ہے. لفظ الرا ہوتا ہی نہیں، عربی کے حساب سے الرا ہوتا ہے، لام نہیں بولا جاتا. الرا ٹی وی والے اور الرا وہ کیوں کہتے ہیں کہ ریاض کا پہلا لفظ جو ہے وہ را ہے. ریاض کا لفظ پہلا را ہے، اور را ایک دیوتے کا نام ہے. الرا یعنی غلط ترین آدمی وہ دیوتا تھا جس کی روشنی نیچے پڑتی تھی، پر میں اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، نہ میں اس پر تشریح کرنے کی ضرورت ہے. اور را انڈیا کی ایک ایجنسی بھی ہے، لیکن ہمیں اس سے نہیں غرض. ہمیں تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور دنیا کے عظیم ترین جھوٹ بولتے ہیں، ان جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. مراد میری الریاض گوہر شاہی، ریاض گوہر شاہی یہ مراد ہیں. اور یونس گوہر شاہ جو ٹاؤٹ ہے، یعنی جو دلہ ہے ریاض کا، اس نے جو جھوٹ بولا ہے وہ سنانے لگا ہوں. باقی جس کو کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا بے شک ہوتی رہے. اب وہ میں اس لیے قرآن پاک کی آیت پاک ایسی چنی ہے جس سے
اس کا جھوٹ کھل کر سامنے آئے۔ یہ ریاض گوہر شاہی ہے جس کی شکل میں دکھا رہا ہوں، مجھ سے بھی بڑی شکل ہے۔ بس یہ ہے یونس۔ اب دنیا کا جھوٹ سنو۔ لاکھوں مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، یہ یاد رکھنا ہے، لاکھوں مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ امریکہ میں جھوٹ، کتنا جھوٹ۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں دوبارہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آنا ہے، اور یہ جو ملاقات عیسیٰ علیہ السلام کی سیدنا گوہر شاہی سے ہوئی، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے امام مہدی سیدنا گوہر شاہی سے ملاقات کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کہ پشت مبارک پر ہم نے اپنی آنکھوں سے مہر مہدیت بمائے کلمہ دیکھی ہے۔ چاند پر تصویر گوہر شاہی کا نمودار ہونا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق امام مہدی ہونے کی دلیل ہے۔ ہر مذہب والوں کا سرکار گوہر شاہی کی طرف مائل ہونا، اور ہر مذاہب کے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ذکر چلنا اور اللہ کی محبت کی طرف رغبت اختیار کر لینا، گناہوں سے تائب ہو جانا، اور لاعلاج مریضوں کا سرکار گوہر شاہی کی نظروں سے علاج ہو جانا، یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ سیدنا گوہر شاہی امام مہدی علیہ السلام ہے۔ گوہر شاہی پر
تو آپ نے سماعت فرمایا کہ گوہر شاہی کو لاکھوں مرتبہ دیدار خدا تعالی ہوا، لاکھوں مرتبہ۔ اب پتہ نہیں گوہر شاہی کی عمر کتنی تھی، اگر گوہر شاہی جب مرا ہے تو ان کی 70 سال عمر تھی، تو ان کو اس عمر کو 365 سے ضرب دے دیں، 365 سے ضرب دیں تو گوہر شاہی کی عمر بھی لاکھوں سال، کم از کم 300 سال، 3 لاکھ ہونا تو لاکھوں میں شامل ہوتا ہے، 2 تو اسنین ہے عربی میں، اور جب 3 ہو جائیں تو جمع میں شمار ہیں، لاکھوں مرتبہ سر، ہاں لاکھوں مرتبہ، 3 لاکھ ہو تو لاکھوں میں شمار ہو جاتا ہے، کم از کم 3 لاکھ مرتبہ، 3 لاکھ مرتبہ سے اوپر گوہر شاہی کو اللہ کی زیارت ہوئی، 3 لاکھ مرتبہ سے اوپر، لاکھوں مرتبہ جو نا۔ اب ہم اس کا کیلکولیٹر کریں، 70 ضرب 365، 25,550 دن بنتے ہیں، 25,550 دن۔ اگر 90 سال عمر لگائیں، 90 سال سے پہلے یب گیا تھا، ویسے میں 70 سال ہی، اس کی جو شکل دیکھنے میں ہے وہ 70 سال سے کم ہی لگتا ہے، 70 سال ہی کرو، ٹوٹل عمر بن گئی 25,550 دن، یعنی 25,500 دن۔ لاکھوں دن بھی عمر نہیں، 1 لاکھ دن بھی عمر نہیں، 1 لاکھ کا 1/4 حصہ، چوتھائی حصہ ان کی عمر ہے، اور ان کو 3 لاکھ سے زیادہ مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی۔ یونس گور کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، مریدی نے کبھی سوچا نہیں، جیلوں جڈوں نے کبھی سوچا نہیں، یہ میں نے 365 سال کے حساب سے عمر لگائی ہے۔ اگر اسلامی سال کے ساتھ لگائیں تو 10 دن کا اور فرق ڈال دو ہر سال میں، تو چلو 25,500 کی بجائے 25,700 دن بن گئے، 800 دن بن گئے، چلو 26,000 کر لو، 26,000 دن ٹوٹل عمر بنتی ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، اور 3 لاکھ مرتبہ سے زیادہ گوہر شاہی کو اللہ کی زیارت ہوئی۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اب اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، قرآن پاک میں اس لیے پڑھی ہے، چلو قرآن پاک کی آیا مقدسہ کا پہلے ترجمہ کر لیں، اور پھر آپ اپنے ذہن میں ایک مضمون بنا لینا، پھر آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ گوہر شاہی، یونس گوہر شاہی کتنا بڑا جھوٹا اور لعین اور مردود اور الو کا پٹھا اور حرام زادہ ہے۔ بس اتل بعد ذالک زنیم، جو قرآن پاک پر بہتان باندھے اور اپنے نبی، اپنے بنا نعوذ باللہ من ذالک، نبی کہتا ہوں، اپنے ایک بزرگ، اپنا پیر کو نبیوں سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، یا کوئی بھی اپنے بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں نا اسے خدا کی زیارت ہوئی،
تو بریلوی بھی جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ بھی معراج میں، بعض روایات میں 1-2 مرتبہ اور یعنی 3 مرتبہ کر لو، نبی علیہ السلام کو بھی اس سے زیادہ مرتبہ زیارت اللہ کی نہیں ہوئی۔ اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے پیغمبر، ان کو بھی زیارت نہیں ہوئی، جس طرح قرآن پاک نے کہا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اور جب کہا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام جو ہم نے وقت دیا تھا ہمارے وقت پر، اللہ فرما رہا ہے ہمارا دیا ہوا وقت تھا کہ فلاں وقت تم نے وہاں کوہ طور پر پہنچنا ہے، ہمارے دیو وقت پر آئے، لِمِيقَاتِنَا ہمارے وقت پر آئے، ہمارے دیو وقت میں تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس آئے، وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ، بڑا وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، اور اللہ اپنے رب سے کلام فرمایا، وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ اپنے رب سے کلام فرمایا، کلام کیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک میں تیری طرف نظر کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بڑا پیارا لگا ہے تو لہٰذا میں یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ کو لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر، ولیکن اور لیکن انظر دیکھ تو الی الجبل پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پس اگر تو ٹھہرا رہا اپنے قدموں پر، اپنے مکان پر، اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، اگر تو ٹھہرا رہا اپنے مکان پر، اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي پس ان قریب مجھے دیکھ لے گا، فَسَوْفَ پس قریب ہے کہ تو مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ جب اس کے رب نے تجلی ڈالا، تجلی کیا، جب اس کے رب نے یعنی موسیٰ کلیم اللہ کے رب نے تجلی کیا لِلْجَبَلِ پہاڑ کی طرف، جعلہ دکا بنایا اس کو پہاڑ کو، یا یہاں موسیٰ علیہ السلام کو مراد ہے، پر ڈھا دیا یعنی گرا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے تجلی نے، فجعلہ دکا بس بنا دیا اس کو ڈھہنے والا، دکن گرنے والا، وخر موسیٰ صعقا اور گرتے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، مدہوش ہو گئے، اللہ کی تجلی کا، اللہ کے تجلی کا، اللہ کا تجلی جو تھا اس کا پرتو نہ سہ سکے، موسیٰ صعقا موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو گئے۔ فلما افاقا جب افاقہ ہوا، جب سنبھلے، قال سبحانک کہنے لگے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا سبحانک یا اللہ تو پاک ہے، تبت الیک میں توبہ کرتا ہوں، میں ایسا مطالبہ آئندہ نہیں کروں گا، توبہ تبت الیک وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ
اور سب سے پہلے تجھ پر میں ایمان لانے والا ہوں، میں مومن ہوں کہ واقعی تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا جلوہ دکھایا تو معراج میں آسمانوں پر بلا کر، تو گور شاہی جس کی شکل مجھ سے بھی زیادہ بھیڑی ہے اور پھر قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ اس میں شامل ہے۔ رب قاری القرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ قرآن یعنی پڑھنا نہیں آتا، تو جب پڑھنا نہیں آتا تو قرآن نے لعنت ہی کرنی ہے نا۔ یونس گور شاہی کو بھی میں سنا ہے، وہ بھی کئی مرتبہ قرآن پاک کو غلط پڑھ رہا ہوتا ہے اور سمجھا روحانیت رہا ہوتا ہے، سمجھاتا روحانیت ہے۔ ایسے جھوٹے انسان پھر جھوٹی اور من گھڑت جو عیسائیوں کے پاس پہلے تصویر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اسی کو شائع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امریکہ میں گور شاہی کو زیارت ہوئی ہے، وہ ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، وہ یروشلم فلسطین میں ان کا دفن ہے، مدفون ہے، تو ان کو گور شاہی کو امریکہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زیارت کروائی جاگتے ہوئے، یہ نہیں خواب میں تو ہم بھی خواب تو مانتے ہیں نا، کسی نبی کی بھی زیارت ہو جاتی ہے خواب میں، موسیٰ کلیم اللہ کی، عیسیٰ روح اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خواب میں تو ہمیں روڑا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے نا یہ میرا خواب ہے، تو میں کہتا ہوں خواب ہے، جیسا بھی خواب ہے۔ خواب میں بعض آدمی اڑتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، کبھی ڈر جاتا ہے، کبھی نہیں ڈرتا، تو یہ خواب ہیں۔ کبھی مدینے پہنچا ہوتا تھا، کبھی سینمے میں پہنچا ہوتا تھا، کبھی کہاں تو کبھی کہاں۔ یہ تو ہے دل کو جس طرح توجہ دے گے ادھر بھاگیں گے، ادھر ہی رہیں گے۔ تو خواب تو ہے خواب، اس کو تو جھٹلایا نہیں جاتا، لیکن لاکھوں مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، جاگتے ہوئے زیارت ہوئی، اور وہ بھی ریاض گور شاہی کو، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ اللہ کی زیارت قرآن پڑھے غلط۔ جس طرح وہ احمد عیسیٰ نہیں کہتا میں اللہ کا نبی ہوں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، حرام زادے کو اوپر سے ترجمہ کرنا نہیں آتا، اسی طرح یونس الگور ٹاؤٹ ہے، دلہ ہے، کس کا؟ ریاض گور شاہی کا۔ اور اتنے بڑے بلنڈر، ٹوٹل عمر 70 سال، 72 73 سال 75 سال لگائیں تو 1000 دن کر لو جی، 27,000 دن کر لو، 28,000 دن کر لو، 28,000 دن 30,000 دن کر لو، 80 سال عمر بنا لو، 30,000 سال کر لو، 80,000 دن نہ 30,000 دن، ٹوٹل 30,000 دن ہے، تو لاکھوں مرتبہ یعنی کم از کم 3 لاکھ مرتبہ گور شاہی کو اللہ کی زیارت ہوئی ہے، اور اللہ کی زیارت کرنے والا قرآن غلط پڑھے، سب سے بڑا جھوٹ نہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور جو اس کے مرید ہیں وہ تو بیچارے جیل ہیں، وہ تو شاید میری بات کو کیوں پر ہم مولوی جو ہے نا، ہم الحمدللہ قرآن پاک صحیح پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں لوگ جو ہے نا برا کہتے ہیں، ہمیں لوگ برا کہتے ہیں۔ ان گدھے کے بچوں کو جو اتنے بلنڈر بولتے ہیں خدا کی زیارت ہوئی، تو موسیٰ کلیم اللہ کو تو ہی نہیں، اب اسے موسیٰ کلیم اللہ سے بھی بڑھا دیا، موسیٰ کلیم اللہ سے بڑھا دیا۔ اور جس ایک روح ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی، ایک روح پھونکی، اور ہر آدمی میں ایک روح ہے، اور یہ 7 روحیں بناتا ہے کہ 7 روحیں ہیں، 7 نفس ہیں، 7 جانیں ہیں، جان ایک ہی ہے۔ اب ہم اللہ کے قرآن کی بات مانیں یا ان صوفی، جھوٹے صوفی، لعنتی صوفی جو قرآن کے خلاف بکتے ہیں اور بھونکتے ہیں، اور اپنا یونس گور شاہی جو بھونکتا رہتا ہے بلیک بورڈ، اپنا وائٹ بورڈ پہ وہ بنا کر تصویریں، یہ قلب ہو گیا، یہ نفس ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ ڈینگ ہو گیا، اب اس کی بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ کہتا ہے مولوی کی بات نہ سنو، مولوی کی بات نہ سنو،
یہ بار بار کہتا ہے۔ اب تھوڑا سا غور کرنا سننے والوں تمہارے پر بھی فرض ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کو تو زیارت نہ ہوئی جو بڑے اولو العزم نبی ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ مہدی کے دور میں آئے۔ امام مہدی جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد سے سید ہوگا، تو یہ گور شاہی کون سی نبی علیہ السلام کی اولاد سے؟ اور پھر عربی النسل نہیں ہے، جھوٹ بولا ہے نا، یہ عربی النسل نہیں ہے۔ وہ مینار پر اترا، آگے اگلی کہانی سنا دی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائے ہیں مینار پہ اتریں گے جو ویسے تشریف لائیں گے، تو نبی علیہ السلام کا کہنا جھوٹ نہیں، یہ یونس گور شاہی جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں، لعنتیوں، مردودوں اور الو کے پٹھے حرام زادوں سے ہم کو سب بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تو ایک سوچ دینی ہے، ہاں مجھے بھی گالی نکالتے ہیں کیونکہ میں اپنا دین کے خلاف ایسی بات نہیں سنتا۔ ریاض گور شاہی جہل اور یونس گور شاہی جہل اجڑ، جن کو قرآن پاک پڑھنا نہ آئے، کسی عالم سے رابطہ اور تھوڑا سا تعلق قائم کر کے پوچھ لیا کرو کیا یہ صحیح بول رہے ہیں، یا قرآن کی تھوڑی سی جستجو سن خود کر کے قرآن کو صحیح کرو، تمہیں سچ اور جھوٹ کا فرق سامنے نظر آ جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے۔ جھوٹا اللہ کا نافرمان یا اللہ کا دشمن ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو سکتا ہے، نہ اللہ کا رسول، نہ اللہ کا قرآن، یہ تینوں چیزیں کبھی جھوٹی نہیں، اور جھوٹوں پہ لعنت بھیجتی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یونس الگوہر پہ لعنت ہے خدا کی، جس نے اپنے پیر کا رتبہ بڑھاتے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ سے بھی بڑھا دیا کہ ان کو تو ایک مرتبہ زیارت نہیں ہوئی، اور ریاض گور شاہی جو جہل ہے اس کو لاکھوں مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی۔ اور ایسے کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اپنے دربار سے درکارا ہونا ہے، اور آقا علیہ السلام کی لعنت ہوگی ان پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے، لعنت سے محفوظ فرمائے، اور ان جھوٹوں کی ہر بات کو ٹھکرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچ بچار پیدا کرو اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت الفت پیدا کرو۔ قرآن پاک کو سیکھو، جو آدمی قرآن پاک کو سیکھ لیتا ہے یہ بہترین شیطانوں کے لیے ڈھال ہے۔ ہمارے پاس یہ ڈھال ہے، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں صرف اور صرف جو بھی پیر جیسا بھی ہو، میں پہلے اس کا قرآن سنتا ہوں، اگر قرآن صحیح پڑھتا ہے تو میں اس کی بات کو، اس کی تابعداری اور اس کے ہر فرمان کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ جو قرآن پاک غلط پڑھتا ہے تو میں اس پر اسی وقت لعنت بھیج دیتا ہوں، جس طرح ریاض گور شاہی کو سیدھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں آتا، بالکل نہیں آتا۔ اس کے مرید جتنی مرضی مجھے گالی نکالے، ریاض بھی حرام زادہ ہے، اور یونس گوہر شاہی یہ اس سے بڑا حرام زادہ اور دلہ ہے۔ کس کا؟ ریاض کا۔ پیسہ ملتا ہے، پتہ نہیں کیا ملتا ہے، لاکھوں مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی، لعنت ہے ایسے پہ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، بالکل جھوٹ بولا انہوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی عرب میں ہوں گے، عرب میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو تعارف فرمائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شرع کے مطابق وہ عالم دین ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے۔ یہ میں دلائل بتا رہا ہوں۔ اس کا ریاض گور شاہی کی جیل نہیں ہوں گے، اللہ کے نیک صالح بزرگ ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے دور میں تشریف لائیں گے اور اللہ کے رسول کی شریعت کو مکمل فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وأحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔